السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل وفی آخرہ قال من صدق به من عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 9 فروری 2022 بروز بدھ ہے اور یہاں جنوبی پنجاب ضلع لودھراں کی سرزمین پر مرکز اہل حق، مرکز اہل سنت والجماعت احناف جامعہ سراج العلوم میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہماری اسٹیج پر جملہ معزز علماء کرام کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خلیل احمد دامت برکاتہم العالیہ، حضرت شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد میاں دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ میرے دوستو، ابھی مجھ سے قبل وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ذمہ دار حضرت شیخ الحدیث مولانا زبیر احمد صدیقی آپ سے محو گفتگو تھے۔ قوت استدلال اور طرز تکلم اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ میری دعا ہے رب کریم اس رہتی دنیا تک ان کے اوپر اپنے سایہ عاطفت کو فگن رکھے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنی ہے، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا۔ آج تقریب ختم قرآن بھی ہے اور تقریب ختم البخاری بھی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حدیث پاک بھی اللہ کا پیغام ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر لفظ بھی اللہ کے ہوں، مطلب بھی اللہ کا ہو تو وہ قرآن بنتا ہے۔ لفظ رسول اللہ کے ہوں، مطلب اللہ کا ہو، وہ پیغمبر کی حدیث بنتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے اللہ نے قرآن آسمان سے نازل کیا ہے، ویسے حدیث پاک کو بھی آسمان سے نازل کیا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوبم، ہم نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا ہے، ہم نے آپ پر حدیث پاک بھی نازل کی ہے۔ قرآن اور حدیث کو آپ پہ نازل کرنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ اس کو اتار کے رب نے آپ کو ان علوم و فیوض سے متعارف کرایا ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ رب کریم نے آیت اتاری، اس سے سمجھ آیا قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، حضور کا فرمان بھی اللہ نے نازل کیا۔ میرے دوستوں، میں اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں، پیغمبر کی حدیث کی اہمیت یہ صرف حدیث کی اہمیت نہیں ہے بلکہ ذات پیغمبر کی اہمیت ہے، جسے کہتے ہیں اتھارٹی آف دا سنہ۔ پیغمبر کی حدیث کی حجیت جو ہے یہ صرف حدیث پاک تک نہیں ہے بلکہ ذات رسالت تک ہے، کیونکہ پیغمبر کی ذات سراپا سچائی، پیغمبر کی ساتھ سراپا صدق و وفا، تو پیغمبر کی زبان سے نکلے والی حدیث بھی سراپا سچائی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے قرآن کریم کا آج ختم ہوا ہے، ویسے حدیث پاک میں صحیح بخاری ایک اہم کتاب ہے، اس کا بھی اختتام ہوا ہے۔
میں آپ کی خدمت میں دو چار باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات میں نے حدیث پاک اور قرآن کی اہمیت پہ کی ہے، اس کے ساتھ توجہ ہوگی تو میرا اگلا جملہ آپ سمجھ پائیں گے۔ پیغمبر کے قرآن جو حضور پہ نازل ہوا ہے اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح حدیث پاک کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ قرآن کریم کا انکاری تو بے ایمان ہے، لیکن حدیث کا انکاری کون ہے؟ حدیث کے انکاری کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ کا کلام بتاتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جیسے اللہ کی بات مانتے ہو ویسے رسول اللہ کی مانو۔ رب کریم کا قرآن بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اے لوگو تمہیں اللہ کی بات کو ماننا یہ بھی ضروری ہے، رسول اللہ کی بات کو ماننا یہ بھی ضروری ہے، فقہاء کی بات کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جو دے اسے لے لو، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد کوئی پیغمبر کی مخالفت کرے اور پیغمبر کے راستے کے علاوہ، صحابہ کے راستے کے علاوہ، مؤمنین کے راستے کے سوا ہو کر چلے، رب اسے دو سزائیں دے گا، ایک دنیا میں دے گا ایک آخرت میں دے گا۔ دنیا میں سزا یہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ آخرت کی سزا یہ ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے دوستوں، میں اس حدیث پاک کی حجیت کو اس لیے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اگلا جملہ سمجھا پاؤں۔ میرے دوستو یاد رکھنا، کوئی بندہ قرآن نہ مانے بے ایمان تو ہے، اللہ کا کلام نہ مانے غدار تو ہے، لیکن جو پیغمبر کی حدیث کا انکار کرے وہ بھی کسی بے ایمان سے کم نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل بڑی آسان دلیل ہے، بڑا ایزی پروف ہے۔ میں آپ کی خدمت میں وہ دلیل لا رہا ہوں جو علماء تو کیا عوام بھی سمجھے گی۔ جو پیغمبر کی حدیث کا منکر ہو اسے بتائیں اوے فرعون کے ساتھ یاری تو نہیں ہے، وہ پوچھے کیوں، انہیں کہنا فرعون بھی حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے غرق ہوا تھا۔ علماء موجود ہیں، فرعون نے تورات نہیں دیکھی تھی، جب تورات اتری فرعون مر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات آئی، کوہ طور پہ آئی، 300 الواح اور تختیوں میں آئی، اللہ کی کتاب تورات بعد میں آئی ہے۔ فرعون غرق پہلے ہوا ہے۔ لودرا کے غیور ہو، میں سوال کا حق رکھتا ہوں، جب اللہ کی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی فرعون مرا کیوں تھا، غرق کیوں ہوا تھا؟ فرعون کیوں غرق ہوا؟ یا تو وہ تورات دیکھتا، انکار کرتا۔ آپ کہتے رب کی کتاب کا منکر ہے، تورات نازل ہوتی فرعون انکار کر دیتا، ہم کہتے اللہ کی کتاب کا دشمن ہے۔ فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشَّهُمْ، رب نے سمندر کو ملا کے اسے ڈبو دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، لائیو منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور فرعون ڈوبا۔ یہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ براہ راست دیکھنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرعون تب ڈوبتا جب کوئی تورات کا انکار کرتا، اللہ کی کتاب کا منکر ہوتا۔ فرعون غرق کیوں ہوا ہے؟ فرعون غرق ہوا ہے حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کی نکات افغانی جلد اول دیکھ لینا۔ اور سنو حدیث موسیٰ کا انکار کیسے ہوا تھا، میں ایک اشارہ دینے لگا ہوں، واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دست بدعا ہے، رب اشرح لی صدری، مولا مجھے اپنے کام پر میرا دل شرح صدر فرما دے، ویسر لی امری، میرے کام کے اسباب مجھے عطا فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، مجھے وہ عوامی زبان دے دے، یفقہوا قولی، جس سے میری بات کو دنیا سمجھ سکے۔ اور دعا مانگتے مانگتے ایک جملہ یہ بھی مانگا، رب ہارون اخی اشدد بھی
अजरी व अशरिकहु फी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा। मौला, हारून मेरे वालिद इमरान का बेटा, मेरा भाई है, उशदुद बिही अजरी, मेरी कमर मजबूत करें इसके जरिए। कैसे? अशरिकहु फी अमरी, इसे भी नबुव्वत के ताज से सरफराज करें, हारून के कंधे पर भी नबुव्वत के तमगे सजा दे। कई नुसब्बिह का कसीरा, हम इज्तिमाई तस्बीह पढ़ेंगे आपकी, व नज़कुरा का कसीरा, इज्तिमाई जिक्र करेंगे आपका। इज्तिमाइयत के जिक्र का इनकार लोग करते हैं। हमारे चारों तसव्वुफ के सलासिल अरबा में इज्तिमाई जिक्र मौजूद है, व नज़कुरा का कसीरा जमा मुतकल्लम इज्तिमा पर दलील है। मेरे दोस्तों, जब हजरत हारून के लिए हजरत मूसा ने मांगा, रब ने फरमाया वलकद मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा, ऐ मूसा दुआ कबूल हो गई, आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम बन चुके हैं। अल्लाह हमारे लिए हुक्म फरमाए ज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा, आप दोनों पैगंबरों की ड्यूटी है, फिरौन के पास जाइए, वो सरकश हो चुका है। लेकिन गुफ्तगू का तर्ज, वे ऑफ द टॉकिंग, गुफ्तगू का अंदाज, तर्ज तकल्लुम, फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नरम गुफ्तगू करनी है। अल्लाह नरम फरमाए, जी हाँ, लअल्लहु यतज़क्कर, हो सकता है नसीहत पकड़े, औ यख्शा, या इसे डर, अल्लाह का खौफ इसके दिल में आ जाए। ये गए हैं, फिरौन को दावत दी है, फिरौन के सामने जब इनने अपने मौजज़ात का इजहार किया है, गोया यूं कहो इन दो भाइयों ने हदीसें पढ़ के सुनाई है, क्योंकि अभी तौरात नहीं उतरी थी। तो फिरौन ने कहा, अब तो जादूगर हो, इन हाज़ानी लसाहिरानी युरीदानी अन युखरिजाकुम, और मेरी कौम के लोगों सरकारी ऑर्डर ले लो। फिरौनियों ने पूछा क्या? कहा ये दो भाई तो तुम्हें जलावतन करने आए हैं, तुम्हारे मुल्क पे काबिज होने आए हैं, आओ इनके खिलाफ चलते हैं। तो कहा हम भी जादूगर लाएंगे। यौमुज़्ज़ीना तय हुआ, 70,000 बंदा आया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। कहा मूसा बताओ, हम मौजज़ा दिखाएं, हम अपना करतब दिखाएं, या तुम अपने मौजज़े की बात करते हो? फरमाया पहले तुम कर लो। 70,000 बंदों ने एक एक हाथ में रस्सी पकड़ी हुई है और उस पर मिस्मरिज्म पड़ा है, जिसे जादू कहते हो, इंग्लिश में हिप्नोटाइज कहते हैं। ये फेंका उन्होंने, जब इन्होंने फेंका ना नीचे, युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, जादू ने असर यूं दिखाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ रहे हैं ये तो चल रहा है, हालांकि वो तो रुके हुए हैं। तो रब ने फरमाया या मूसा ला तखफ इन्नका अंतल अअला, ए मूसा आप कामयाब हो, मत खौफ खाइए, वल्कि मा फी यमीनिक, आप इस स्टिक को, इस डंडे को, इस आसा को जो आपके हाथ में है, जमीन पर फेंकिए। रब मैं फेंक रहा हूं, क्या होगा? फरमाया तलकफ मा सनऊ, तेरा फेंकना होगा और इनका नाकाम होना होगा। इन्नमा सनऊ कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, ये जादूगर ये जहां से भी आ जाए कामयाब नहीं हो सकते, आप फेंकिए। हजरत मूसा ने फेंका, वो सबको खा गया। जादूगर जो थे ना, फउल्की अस्सहरतु साजिदीन, उन्होंने आंखों आंखों में देख के आनन फानन फैसला किया, ओए साथियों, अपने कोलीग से, ओए साथियों ये जादू नहीं है, ये खुदाई ताकत है, और ये जादू नहीं है, मानो इसको। फिरौन ने तो ऐसे हमारी जिंदगी पर गुमराही का गलबा किया हुआ था, तस्लीम करो इन्हें। जब वो गिरे तो उन्होंने कहा हम ईमान लाए हैं। फिरौन को गुस्सा आया, सुनिए सुनिए, फिरौन को गुस्सा आया, कहा कबला अन आज़ान लकुम, अभी सरकारी ऑर्डर जारी नहीं हुआ, अभी मैंने हुक्म ही नहीं किया, पहले ईमान लायो। लौकत्तियन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, अगर दायां हाथ काटूंगा तो बायां पाऊं, और अगर दायां पाऊं तो बायां हाथ काट के दिखाऊंगा। वलियुसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल, और तुम्हें फांसी के फंदे पे, हैंगिंग टू द टिल डेथ, लटका दूंगा। एक जवाब दिया है मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने। ये 1 मिनट 10 मिनट आधे घंटे के सहाबी हैं,
ایک جواب دیا ہے۔ پیغمبر کی صحبت پہ صحابہ کا ایمان کی مضبوطی سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اور اپنی طاقت لگا، قوت لگا، ہمت لگا، سکت لگا، جرت لگا، اپنی پاور استعمال کر، جو تجھ سے ہوتا ہے ہو جائے۔ ہم حضرت موسیٰ کے بن چکے ہیں، جو کرنا ہے جا کر لیں۔ میرے دوستو، تو فرعونیت پہ اترا، موسیٰ علیہ السلام کا دلائل میں مقابلہ نہ کر سکا تو تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم 12 راستے بحیرہ کلزم میں بنے نکل گئے۔ فرعون آیا، حامان نے کہا جی ڈرتے کیوں ہو، تیرے لیے تو راستے بنے ہیں، اندر گھوڑا ڈالو۔ لودرا کے مسلمانوں میں کہتا ہوں حامان نے سچ کہا تھا، تیرے لیے بنے ہیں، ہاں تو ڈال تو صحیح نہ گھوڑا، تیری موت کے لیے بنے ہیں، تیرے غرق ہونے کے لیے، بربادی اور ستیہ ناس ہونے کے لیے بنے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے ڈالے، قرآن کہتے ہیں فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشْيَهُمْ، دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا اور مر گیا۔ ایک جملہ وہی جو شروع میں نے کہا تھا، یہ غرق کیوں ہوا؟ تورات تو نہیں اتری تھی اس زمانے کی اللہ کی کتاب۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے حدیث کے انکار پہ فرعون غرق ہوا، اور آج وہ تو پیغمبر تھے حضور کے مقتدی، ان کی حدیث کی اتنی حجیت، انکاری فرعون بن بیٹھا۔ امام الانبیاء کے فرمان کا انکاری اس سے بھی بڑا بے ایمان بنے گا۔ یہ ہے حدیث کی اہمیت، یہ صرف الفاظ کی نہیں ہے، یہ ذات رسالت کی ہے۔ اور میرے دوستو، یہ جو احادیث پاک پڑھی جا رہی ہیں، یہ رسالت مآب علیہ السلام کے دور اقدس میں 2 طرح کی یاد کر کے صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ یا ضبط بالکتابہ ہے یا ضبط بالصدر ہے۔ ضبط بالصدر کا معنی انہوں نے حفظ کیا ہے حدیث کا، اور ضبط بالکتابہ کا معنی کچھ لوگوں نے لکھا بھی تھا، معتد بھی ہی حصہ لکھا بھی گیا ہے، لیکن اکثر حفظ پر تھا۔ اور لکھنے کا بھی ایک واقعہ عرض کر دوں، سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم، باب کتابت العلم، امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کل شیء اکتبہ اسمعہ من رسول اللہ، حضور سے جو حدیث سنتا میں اس حدیث کو لکھ لیتا۔ جب ہر چیز لکھنے لگا فنہتنی قریش، مجھے قریش کے اجلہ صحابہ نے روکا اور فرمایا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ رسالت مآب علیہ السلام کبھی غصے میں کچھ فرما دے، بطور انسانی فطرت کے کچھ فرما دے، تو ہر بات لکھ لیتے، غصے والی بھی، پیار والی بھی، نرمی والی بھی، گرمی والی بھی، ہر بات لکھ لیتے، یوں نہ لکھا کر۔ کہتے فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں اس طرح کے لکھنے سے رک گیا، فَذَكَرْتُ أَوْ قَالَ فَذُكِرَ، حضور کی خدمت میں یہ بات عرض ہوئی کہ عبداللہ کو روک دیا گیا ہے، وہ پہلے آپ کے فرامین اور احادیث کو لکھ لیتا تھا، اب منع کر دیا گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ سنو، اللہ کے رسول نے بلایا، حضرت عبداللہ کو قریب بٹھایا اور اشارہ فرمایا اکتب فاؤما بیسبعیہ لافی، یہ بچے تازی یہ کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اپنے منہ مبارک کی طرف، فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہ عبداللہ لکھ لے، یہ نہ ڈر کے غصے میں کیا بولوں گا، پیار میں کیا بولوں گا، میرے رب کا پہرا ہے زبان پر، جب بھی بولوں گا حق بولوں گا، جب بھی بولوں گا حقیقت بولوں گا، سچائی پر مشتمل جملہ ہوگا، وہ غصہ ہو، وہ پیار ہو، یا وہ عام حالات ہو۔ یوں پیغمبر کے صحابہ نے لکھا، جمع کیا، آج ہم تک پہنچا ہے، آج ہم اس تقریب میں موجود ہیں۔ اور میں ایک جملہ مزید بھی کہتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے نہ آئے، لیکن ایک بات تو ہوگی نا کہ یہ آخری حدیث پڑھانے کے لیے آپ کے مجمع کو کیوں بلایا گیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب پوری صحیح بخاری پڑھا سکتے ہیں، آخری حدیث کمرے میں نہیں پڑھا سکتے، اس آخری حدیث کے لیے مجمع کو جمع کیوں کیا ہے؟ پورا سال محدث حدیث پڑھا دیتا ہے،
آخری کے لیے ختم بخاری ختم تحاوی کے نام پہ یوں حفلات اور مجمع کو اکٹھا کرنا چیمان ادارت وجہ. آؤ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ کا جملہ پیش کرنے لگا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ ہمیں آخری حدیث بھی اکیلے بیٹھ کے پڑھانا آتی ہے، لیکن تمہیں اسی لیے اکٹھے کرتے ہیں کہ تمہیں ثواب میں شریک کرنا چاہتے ہیں. وہ کیوں؟ کہا سنو، 4 رکعت امام پڑھا رہا ہے، چوتھی رکعت میں ایک بندہ آ کر ملے، اسے جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بولو بولو. ملے گا. کہا ہم سارا سال حدیث طلبہ کو اکیلے بیٹھ کے پڑھا دیتے ہیں، تم اپنے کاروبار میں مشغول ہو، دنیا میں دفتروں میں مشغول ہو، اپنی جاب میں مصروف ہو. ہم چاہتے تھے تم بھی عالم بنو، تمہیں دین میں حدیث پڑھنے کا ثواب ملے، پر تم اپنی ذاتی اپنی تجارتی مصروفیات کی بنیاد پہ نہیں آ سکے. ہم نے آخری رکعت میں تمہیں بلا کر ثواب میں شامل کیا ہے. تو میرے دوستو، آج آپ کو یوں اکٹھا کیا ان حضرات نے علم حدیث کی آخری بات پڑھا اور صحیح بخاری پر. اور میں ایک جملہ مزید بھی کہتا جاؤں صحیح بخاری شریف کے حوالے سے. آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کا ختم تو کرتے ہو، صحیح بخاری مانتے نہیں ہو. حنفیو، صحیح بخاری پڑھتے تو ہو، پر امام بخاری تو نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کے مخالف تھے، اور تم سارا دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے نظر آتے ہو. بخاری مننی ہے تو دل تو منو، بخاری مننی ہے تو ڈڈو منو، یہ ہمیں کہا جاتا ہے. آؤ میں جملہ سمجھانے لگا ہوں. امام بخاری بے ادب نہیں تھے، با ادب تھے. یہ تیرا دماغ ہوگا، یہ کسی مخالف کا دماغ ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے مخالف تھے. میرا ٹیکس لے جانا ہوا، کچھ کالج کے لڑکے آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے مولانا امام بخاری جیسے محدث کی بات امام ابو حنیفہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ میں تھوڑا شاک لگا اور حیران ہوا کہ ان بندوں کو تو فرق مراکب بھی نہیں پتا. فرق مراتب پتا ہوتا کہ ابو حنیفہ کون، امام بخاری کون. یہ یوں نہ کہتے. میں نے کہا بیٹا بیٹھو، بتاؤ کسے سنتے ہو؟ کہا جی جہلم کے ایک انجینئر کو سنتے ہیں، اس سے ہم نے کچھ مسئلے سنے سمجھے، اس لیے آپ سے پوچھا. اب آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں، کہانی نہ سنائیں، مسئلہ بتائیں وجہ کیا ہے. میں نے کہا اے بیٹو، تمہارے دل میں دین کا درد ہے، اے کاش تمہارے دل میں دین کا علم ہوتا. اور دین کا علم علماء سے ملتا ہے، صرف انجینئر سے نہیں ملتا. جب ہم یہ جملہ کہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے، دین کوئی مولویوں کی اجارہ داری ہے. سنو، میں کہتا ہوں انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، ساتھ عالم دین بھی ہو، بالکل اس سے سمجھو، مجھے تو کوئی objection، نو ڈاؤٹ، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک بندہ عالم بھی نہ ہو، حافظ بھی نہ ہو، قاری بھی نہ ہو، مفتی بھی نہ ہو، محدث بھی نہ ہو، مفسر بھی نہ ہو، وداؤٹ عالم دین جسٹ انجینئر ہو، اس کا کام ہے ایٹوکیٹ میں آنا، اس کا کام ہے نقشہ پاس کرنا، اس کا کام ہے یہاں پر اینٹیں کتنی لگیں گی، یہاں پر سیمنٹ کی بوری کتنی لگے گی، یہاں پر ریت کے ٹریکٹر کتنے لگیں گے، یہاں پر پنک بجری، پین بجری، بڑی بجری، چھوٹی بجری کیسے لگے گی، بنیاد کیسے بنے گی، گلی کیسے بنے گی، تھلی کیسی بنے گی. انجینئر کے کام یہ ہے. اور سنیں، اگر انجینئر بھی ہو عالم بھی ہو، ہم سر آنکھوں پر ان کی عزت کرتے. نقش بندی سلسلے کے موجودہ ہمارے بزرگ حضرت خواجہ صاحب تشریف فرما ہے. میں نقش بندی سلسلے میں جنگ کی سرزمین سے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ کو پیش کر رہا ہوں. عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں یا نہیں ہے؟ بولیے. عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. ہم نے کبھی اعتراض کیا یا ہمارے اکابر نے بھی کبھی کہا کہ آپ انجینئر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ او بابا، انجینئر بھی ہو، عالم بھی ہو، واہ واہ، سونے پہ سہاگا. لیکن جس جہلمی کے پاس تم گئے ہیں وہ مرزا جونیئر صاحب صرف انجینئر ہیں، عالم نہیں ہے. اچھا چلو، آؤ میں حدود اربع سامنے رکھتا ہوں. جو تم نے کہا کہ امام بخاری امام ابو حنیفہ کی بات مانتے، میں نے کہا بیٹا یہ بتا
امام بخاری اور امام ابو حنیفہ میں پہلے کون پیدا ہوا؟ کہتے ظاہری بات ہے جس نے حدیث کی کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، امام بخاری پہلے پیدا ہوئے ہوں گے۔ میں نے کہا ذرا سنبھال، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ میں نے کہا میں جملہ پیش کرنے لگا ہوں، امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے اور امام بخاری کب پیدا ہوئے رحمہم اللہ۔ امام ابو حنیفہ فوت ہوئے ہیں سن 150 ہجری میں، امام بخاری پیدا ہوئے 194 ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ کی وفات کو جب آدھی صدی پوری ہونے لگی تھی اس وقت امام بخاری پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، ان کی جو ٹیک جا کر لگی، اچھا امام ابو حنیفہ امام بخاری کی پیدائش سے بھی آدھی صدی پہلے کے آدمی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، آدھی صدی پہلے فوت ہو گئے تھے، پیدائش تو ان کی ان سے بھی پہلے ہے۔ اور سنو لودھرا کے غیور مسلمانوں، توجہ ہے آپ کی، سب کی ہے جتنے بیٹھے ہو، دیکھ لو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں ضائع نہ ہونے دینا، سب کی توجہ ہے، جس کی توجہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کرے، جن کی توجہ ہے آخر تک مجمع بیٹھا ہوا ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرے، آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا جملہ ضائع تو نہیں ہونے دیں گے، سنیں گے؟ سنو، امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے امام حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ 3 روایتیں، سن 80 ہجری، سن 70 ہجری، سن 60 ہجری۔ 80 کا قول جمہور کا ہے، 70 کا قول حماد کا ہے، 60 کا قول امام سمعانی رحمہ اللہ کا ہے۔ اگر سن 80 ہجری کا زمانہ لیں تو 90 100 110 110 پہ صحابہ کا زمانہ ختم ہے، تو 30 سال ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ سنو سنو، اور اگر سن 70 ہجری کی پیدائش کا قول لیں تو 80 90 100 110 کتنے؟ 40 سال ابو حنیفہ نے صحابہ کی زیارتیں کی ہیں۔ اور اگر سن 60 ہجری کا قول لیں 70 80 90 100 110 آدھی صدی ابو حنیفہ صحابہ میں پلا اور بڑا ہے۔ تو امام صاحب پر بات کرتا ہے۔ اور سنو، امام بخاری رحمہ اللہ جب صحیح بخاری شروع فرماتے ہیں، پہلا راوی پہلا باب قائم کرتے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا الحمیدی۔ حمیدی کون ہے؟ ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی، شرح میں موجود ہے، یہ عبداللہ ابن زبیر ان کا نام ہے، مکہ کے رہنے والے ہیں، حمیدی ان کا لقب ہے، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، یہ شاگرد ہیں امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے ابو حنیفہ کے شاگردوں سے کی ہے۔ امام بخاری کوئی بے ادب ہے کہ اپنے استاذوں کا انکار کرے؟ اور سنو، امام بخاری کی صحیح بخاری پہ ہو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آخر بڑھاؤ، یہ جو آخری حدیث بچوں نے پڑھی ہے، آخری حدیث، یہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، باب نمبر 93 آخری کھولیے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مجاہد۔ یہ پورا باب امام بخاری قائم کرتے ہیں، آگے روایت لائے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ پھر حدیث لائے ہیں امام بخاری، یہاں 5 امتی لائے ہیں، 5واں صحابی ہے، 4 عام امتی ہیں، پہلا احمد بن اشکاب، دوسرا محمد بن فضیل، تیسرا عمارہ، چوتھا ابو زرع، ہوا اسمہ حرم، حاشیہ میں ہے ان کا نام حرم ہے۔ یہ چاروں کون ہیں؟ کھولیے الکواکب الدراری، امام کرمانی کی 25ویں جلد شرح کرمانی اٹھائیں، فرماتے فیہ لطائف الاول، پہلا علمی نکتہ یہ ہے، 4 کلہم کوفیون، یہ چاروں آخری روایت کے بزرگ امام ابو حنیفہ کے پڑوسی ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میری گفتگو ذرا سبق سمجھ کے سنیے۔ فرمایا کہ امام ابو حنیفہ امام بخاری شروع بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے کرتے ہیں، جاتے جاتے حوالے بھی امام ابو حنیفہ کے کر کے جاتے ہیں۔ تو اعتراض کرتا ہے؟
اور صرف اول و آخر میں نہیں ہے، اس صحیح بخاری میں امام بخاری کا استاذ ہے فضل بن دکین، یہ امام بخاری کے استاذ ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، امام بخاری کے استاد ہے ضحاک بن مخلد، یہ امام بخاری کے استاذ ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ اسی صحیح بخاری میں ابو حفص کبیر امام بخاری کے استاذ ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ اسی صحیح بخاری میں ابو عاصم النبیل امام بخاری کے استاذ ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ اسی صحیح بخاری میں خلاد بن یحییٰ امام بخاری کے استاذ ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ اسی صحیح بخاری میں ابو عبد الرحمن المقری امام بخاری کے استاذ ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ اسی صحیح بخاری میں شیخ مکی بن ابراہیم یہ امام بخاری کے استاذ ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ جب میں نے بات بتائی تو طلبہ بالکل وہ ٹیکسلے والے پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا اب بتاؤ بڑا کون ہے؟ کہتے ہیں واقعی امام ابو حنیفہ ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں اس نے کیا سکھایا؟ اس لیے علماء کو سنو، انجینئر سے بنوانا ہے تو گھر کا نقشہ بنوا لو، اجی 4 کمروں کو 5 کر دے، وہ آدھے دن سادہ صوبہ سرہ کی آنج کر رہے ہو، پہلے 4 انتے ہونے سے کو 5 کر دے۔ میں ان کی بات نہیں، ویسے ایک لفظ سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو تمہارے گھر دے کمرے پہلے 4 انتے ہونے سے کو آنج کر کے 5 کر دے ہو، یہ اس سے پوچھ، علماء سے پوچھنا ہے تو دین پوچھ۔ میرے دوستو، تو یہ صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اکابر کے قدردان تھے۔ اب میں آخری بات کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو غیرت کی دعوت دیتے ہوئے، آپ کے ضمیر کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے کہتا ہوں، اپنی اولاد کو کالج پڑھاتے ہو، اسکول پڑھاتے ہو، یونیورسٹیز تک لے کر جاتے ہو، اپنی اولاد کو عالم بھی بنواؤ۔ میں اسکول کالج کا منع نہیں کرتا، ہم نے بھی پڑھا ہے، پڑھنا چاہیے۔ ہم انگریز اور یہودی کی تہذیب کے مخالف ہیں کہ ان کی تہذیب نہ اپناؤ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر نماز میں ہم یوں وعدہ کر رہے ہیں اللہ یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہیں چلیں گے۔ رات کو سوتے وقت وطر میں دعائے قنوت میں وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیرا نافرمان ہے اس سے ہٹتے ہیں۔ تو سنو، پھر آپ کو جرت کرنی چاہیے، اپنی اولادوں کو علم دنیا کے ساتھ علم دین بھی پڑھاؤ۔ پڑھاؤ گے؟ اور پھر یہ اعتراض نہ کرنا اجی مولوی بڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے، یہ نہ کہنا مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، کس بنیاد پہ کھائے گا؟ یہ پرچی ہے یا پورا خط ہے؟ توجہ، مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ کیوں؟ تم سارے مانتے ہو کہ جب کھانے کی باری آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کون زیادہ کھاتا ہے؟ ہاں، سارے آنکھڑ پہ گئے۔ ہاں، تو جب آپ مانتے ہو، اس بات کے قائل و فاعل ہو کہ مولوی زیادہ کھاتا ہے، تو پھر اپنی اولاد کو مولوی بناؤ۔ تو پھر ہمیں یہ تو نہ کہو کہ مولوی کہاں سے کھائے گا۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی مولوی ہڑتال کر کے ٹھہرا ہو کہ آج عصر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، میری تنخواہ بڑھا دو۔ میں روز دیکھتا ہوں میرے ڈاکٹرز بھائی، میرے پروفیسر بھائی، میرے اور دوست ہڑتالیں کر رہے ہیں، سٹرائک چل رہی ہے، بھئی ہمارے حقوق دو، ورنہ ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ والی بات سمجھتے ہو نا؟ زنانی سالن کو گھٹ پکایا نا وہاں کے کال سدھا پکا میں، ورنہ وہاں کے ورنہ کیسے ہے کہ یہ مکالا مال کے وال بھی کھاسا، یہ ورنہ اپنی جیب پہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ علماء کے سامنے یہ بات نہیں ہے۔ علماء کو اللہ نے کم میں بھی عظمت دی ہے، وہاں 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہو، بچے 2 ہی اچھے، مولوی کی 10,000 ہو تو داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں ماشاءاللہ 12 بچے ہو گئے، اللہ دے درجن پورا ہو گیا۔ ہاں، ان کا کوئی میں الحمدللہ اپنے ماں باپ کی 12ویں نمبر کی اولاد ہوں۔ ہاں، میں 12ویں نمبر کی اولاد آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری امی سے کو پوچھتا تھا آپ کے بچے، امی کہتی تھی 1 درجن، مکمل کے مکمل، تو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی۔ تو علماء کو تو اللہ نے مقام دیا ہے، آپ اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کرو گے نا؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر کاربند فرمائے، شریعت اسلامیہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ سیاسی طور پر علماء یاد رکھیں، علماء کرام سیاست کے میدان میں نہ ہونا، یوں کھلے عام آپ اور ہم یوں دین کی بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نہ بیٹھ سکیں۔ یہ سیاسی علماء کرام اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جمعیت علماء اسلام کی اسمبلی کی کارروائی کی بنیاد پہ آج ہمارے سروں پر پگڑی بھی موجود ہے، ہمارے منہ پر داڑھی بھی موجود ہے۔ یہ سیاسی علماء نہ ہوتے نا
تو مرزائیت کیا دندناتی پھر رہی ہوتی۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب میں قاسم العلوم ملتان میں ترمذی بخاری تفسیر پڑھاتے ہوئے یہاں سے اٹھ کر اسمبلی گیا تو دل میں سوچتا تھا مولا کون سا مجھ سے کام ہوا کہ میں ننگے ماحول میں آ کر بیٹھ گیا، مدرسے کے ماحول میں اچھا نہیں تھا۔ وہی ہوا جب مرزائیت کا مسئلہ اٹھا اور تمام دنیا اسلام کی نظریں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ پر آئی اور انہوں نے مرزائیت کے مسئلے کو حل کیا اور خدا کی قسم ایسے حل کیا آج 7 سمندر دور بیٹھے بھی مرزائی اس پیلی پگڑی سے کانپ رہا ہے، قائد ملت اسلامیہ کی پگڑی سے آج بھی کانپ رہا۔ آپ نے مرزا مسرور کا کلپ نہیں سنا؟ سلیکٹڈ کا نام لے کر وہ کہتے جب ان نے مجھ سے ووٹ مانگے کہ تمہیں تمہارا حق دوں گا تو میں نے کہا جب تک مولانا قائد ملت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک یہ قائد جمعیت یہ مولوی اسمبلی میں تمہاری دال نہیں گلتی، اور میں کہتا ہوں نہیں گلتی۔ سنو اور مرزائیو، قیامت تک انشاءاللہ اسلام بھی رہے گا، قیامت تک پاکستان بھی رہے گا اور ختم نبوت کا قانون بھی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ میں مولانا فضل الرحمان کو اس بنیاد پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آج میرے صوبہ خیبر پختونخوا میں 8 سال ہو گئے ہیں اس بنیادی تباہی کی حکومت کو، 5 سال ان کے پرانے اور 4 بلکہ 9 سال ہونے کو ہے۔ قائد ملت اسلامیہ کے خلاف جلسوں میں تو بازو چڑھا کے، پریس کانفرنسوں میں تو اعتراض کر کے، لیکن جرت نہیں ہے کہ اس پر 1 روپے کی کرپشن ثابت کر کے دکھاؤ، 1 روپے کی۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں اے مخالفو، تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا۔ جرت کرو میرے قائد پر آپ کر 1 عدالت عالیہ میں کرپشن ثابت کر کے دکھاؤ۔ اس سے بڑھ کے اجلی کردار کی ماضی رکھنے والا اور کون ہوگا؟ اور میرے دوستو، پورے پاکستان میں کوئی شیخ الحدیث ایسا نہیں ہے جو مولانا پر اعتماد نہ کرتا ہو۔ پورے پاکستان کی خانقاہوں میں کوئی شیخ طریقت ایسے نہیں ہے جو اس پر اعتماد نہ کرتا ہو۔ پورے پاکستان کے دارالافتاء میں کوئی ایک دارالافتاء کا مفتی ایسا نہیں ہے جو مولانا پہ اعتماد نہ کرتا ہو۔ باڑ میں جائیں لوگوں کے اعتراضات، ہم آل حق کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی تاریخ کے حوالے سے بابا، میری تاریخ میں مولانا نواز صاحب بیٹھے ہیں، بھائی زکریا صاحب بیٹھے ہیں، مولانا اسد صاحب بیٹھے ہیں، ان حضرات سے آپ رابطہ کر لیں۔ میں آج بھی ان حضرات کے واسطے سے آیا ہوں۔ رفع الیدین کے متعلق صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے، کون کہتا ہے ضعیف ہے؟ لیکن اس حدیث پاک میں ہے حضور نے رفع الیدین کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کیا ہے۔ ہم کرنے کے تو قائل ہیں، لیکن جو رکوع والا رفع الیدین ہے وہ ہمیشہ کیا ہے، وہ بخاری میں نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ وفات نبوت کے بعد ایک صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، کیفیت التشہد کے باب میں ہے، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی پیغمبر کے صحابہ میں کہ میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں، پوری نماز میں رفع الیدین صرف تکبیر تحریمہ میں کیا، پھر کہیں نہیں کیا۔ یہ بھی بخاری میں ہے۔ اگر آپ کو پہلی روایت پڑھ لی ہے تو دوسری بھی پڑھ لیں، تاکہ ہماری جماعت والے کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں نہیں ہے۔ تو پوری بخاری مانیں، ادھوری بخاریوں کی بات نہ کریں۔ قادیانیوں کے خلاف اور روافض کے خلاف مولویوں کو صاحب عقل مند کو یوں تو اس میں تناقض نظر نہیں آتا۔ یہ ایسے اعتراض ہے، در تناقض ہشت وحدت شرط داں، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعل در آخر زمان۔ 8 شرطوں میں تناقض ہوتا ہے۔ اس مولا جی کو کہو 8 شرطوں کا تناقض پیش کر کے دکھائے۔ ایسی باتیں جب نبی معصوم ہے تو پھر لیغفر لک اللہ ما تقدم کا مطلب میرے دوستو یہ آپ اور مجھے سمجھایا گیا ہے کہ جسے گناہ سمجھتے ہو تو اگلے پچھلے بھی معاف ہیں۔
फ़िक़्ह की किताबों में इमाम साहब के ज़माने में थी या नहीं थी? भाई ये तो यही सवाल है कि दो गत्तों के दरमियान कुरान करीम हुज़ूर पाक के दौर में नहीं था, पैगम्बर के सहाबा ने लिख दिया है, तो क्या एतराज़ हुआ? इमाम साहब रहमतुल्लाह ने कुछ किताबें खुद लिखी हैं, कुछ उनके शागिर्दों ने लिखी है। किताबुल आसार इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की लिखी हुई है। इस तरह फ़िक़्ह अकबर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की लिखी हुई है। किताब आदाबुल मुअल्लिम ये इमाम साहब रहमतुल्लाह की लिखी हुई है। बाकी मामलात उनके शागिर्दों के लिखे हुए हैं। इंजीनियर के मुतालिक कोई बात, मैं इसका जवाब तो आपके सामने पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन इस्लाम पर मजबूत फरमाए, दीन इस्लाम पर कारबंद फरमाए। अकूल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।